آج کی یہ دلچسپ ویڈیو ان نوجوانوں کے نام ہے جو سپورٹس بائک کے شوقین ہیں۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی یہ من پسند سواری فیکٹری میں کس طرح تیار کی جاتی ہے۔ آج ہم اپنے ناظرین کو وہ تمام مناظر اور مراحل اس ویڈیو میں دکھائیں گے جن سے گزر کر جدید ٹیکنالوجی کا یہ شاہکار تیار کیا جاتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، بلکہ آپ کو بہترین معلومات بھی فراہم کرے گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس سپورٹ بائک کی تیاری کی طرف۔ معزز دوستو، یوں تو ہر کمپنی اس کو اپنے مقرر کردہ مخصوص ڈیزائن کے مطابق تیار کرتی ہے، لیکن اس کی تکمیل کے مراحل قریب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے بائک کے سائلنسر کو تیار کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میٹل شیٹ سے ایک CNC مشین کی مدد سے اس کا سائلنسر تیار کیا جاتا ہے، جو کہ اس کے انجن کی آواز کو نہ صرف کنٹرول کرتا ہے بلکہ اسے مخصوص ساؤنڈ بھی دیتا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ورکرز علیحدہ مشینوں پر اس کے دیگر پارٹس بھی تیار کرتے ہیں، جیسا کہ یہ ورکر اس مشین کی مدد سے بائک کے پیٹرول کی ٹینکی تیار کرنے میں مصروف ہے، جس کا ہاتھ اس کو ایک خوبصورت ڈیزائن دے کر بعد میں اس کو رنگ کے لیے اگلے مرحلے میں بھیج دیتا ہے۔ جبکہ اسی طرح مختلف مشینوں پر اس کے دیگر پارٹس کی تیاری کے بعد ان پر رنگ کرنے کا مرحلہ آتا ہے، جس کے لیے فیکٹری میں موجود یہ روبوٹک مشینیں حرکت میں آتی ہیں، جن کو فیکٹری کے انجینئرز کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ انتخاب بھی کر لیا جاتا ہے کہ بائک کے کون سے حصے پر کس قسم کا رنگ کیا جانا ہے، اور پھر اس کے مطابق پہلے ہی رنگ کرنے والی مشین میں وہ رنگ بھر دیا جاتا ہے، جس کو یہ روبوٹک مشین ایک سپرے کی مدد سے ان حصوں پر ڈال دیتی ہے۔ اس موڑ پر جس ڈیزائن کے ساتھ رنگ کرنا ضروری ہو وہ کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ مشین اسی ڈیزائن کے مطابق پوری مہارت کے ساتھ رنگ کر دیتی ہے۔ جس کے بعد مرحلہ آتا ہے بائک کی رنگ شدہ پیٹرول ٹینکی پر ہاتھوں کے ساتھ رنگ دار لکیریں بنانے کا، جس کی وجہ سے ٹینکی پر ایک خوبصورت ڈیزائن بن جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فیکٹری ورکرز اس پر خوبصورت سٹیکر اور کمپنی کا لوگو بھی لگاتے ہیں۔ دوستو، بائک کی ٹینکی کی تیاری کے بعد اب اگلا مرحلہ آتا ہے اس کے انجن کا، جس کے لیے اس CNC مشین کی مدد سے اس کا باہر والا حصہ تیار کیا جاتا ہے، جس کے بعد ورکرز چھوٹی مشینوں کی مدد سے نہ صرف اس میں ضروری سوراخ وغیرہ کرتے ہیں بلکہ اس میں دیگر پرزہ جات بھی لگائے جاتے ہیں۔ انجن کے تمام پرزوں کو فٹ کرنے کے بعد اب باری آتی ہے اس کے اوپر والے حصے کی تیاری کی، جس کا سٹرکچر اگرچہ پہلے سے تیار ہوتا ہے، لیکن اس مرحلے پر ایک اور مشین کی مدد سے اس کے لاک کو تیار کر کے اسے اوپر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد بائک کے انجن میں ضرورت کے سبھی فلٹرز کو بھی لگا دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، انجن کے مکمل ہونے کے بعد اب مرحلہ آتا ہے اس کی سپیڈ چیکنگ کا، جس کے لیے اس کو ایک جدید مشین میں بھیجا جاتا ہے جو کہ ایک کمپیوٹر سے اٹیچ ہوتی ہے، جس کی سکرین پر فیکٹری کے انجینئرز اس کا رزلٹ چیک کرتے ہیں، اور یہاں سے اطمینان بخش رپورٹ آنے کے بعد اگلا مرحلہ یعنی بائک کے کلچ، گیئر، چین گراری اور بریک وغیرہ کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ اور اس شعبے سے متعلق ورکر جب ان تمام ذمہ داریوں کو مکمل کر لیتے ہیں تو پھر انجن کو ایک کنویئر بیلٹ کے ذریعے مشین کے اگلے حصے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر موجود ورکر اس میں پلگ وغیرہ لگانے کا کام مکمل کر کے اسے ایک اور کنویئر بیلٹ پر آگے بھیج دیتے ہیں، جہاں پر موجود ایک اور ورکر انجن کے اوپر کور لگا کر اسے پوری طرح فکس کر دیتا ہے، جس کے بعد پھر اس انجن کو ایک کنویئر بیلٹ پر آگے بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر ایک دفعہ پھر اس کو چیک کرتے ہوئے اس پر اوکے کی مہر لگا دی جاتی ہے، اور اس موڑ پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اس سپورٹس بائک کا انجن پوری طرح تیار ہو چکا ہے۔ جس کے بعد اب باری آتی ہے اس کے فریم کی تیاری کی، جس کے لیے ویلڈنگ مشین کی مدد سے لوہے کے مختلف ٹکڑوں کو ایک مخصوص سائز اور ڈیزائن کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔
फ्रेम की तैयारी के बाद फैक्ट्री वर्कर्स इसको इंजन के साथ लगा देते हैं और इसके बाद दोस्तों मरहला आता है इस पर हैंडल लगाने का, जो कि पहले से तैयार शुदा होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्कर्स किस तरह इस पर हैंडल को फिट कर रहे हैं, जिसकी फिटिंग के बाद इसकी क्लच प्लेट को उसके मकाम पर सही तरह से फिट किया जाता है। और अब ये मोटर बाइक तेजी से अपनी तकमील की तरफ बढ़ रही है। क्लच प्लेट की बाकायदा फिटिंग के बाद अब तवज्जो दी जाती है इसके फ्रंट टायर की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले इस पर मड गार्ड लगा दिए जाते हैं और फिर अगले मरहले में फ्रंट टायर को भी फिट कर दिया जाता है। जबकि इसके बाद जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसी मरहले में इसका पिछला टायर भी लगा दिया जाता है। लेकिन ठहरिए और जरा सब्र से काम लीजिए, चूंकि अभी इसको चलाने से पहले दीगर और भी कई मराहिल से गुजरना है। और जैसा कि हमारे बाज़ौक़ दोस्त जानते हैं कि इस स्पोर्ट बाइक के लिए एक नहीं बल्कि 2 साइलेंसर की जरूरत होती है, जो कि एक खास डिजाइन के मुताबिक तैयार होते हैं। सो पिछला टायर लगाने के बाद अब फैक्ट्री वर्कर्स इसके साइलेंसर फिट कर रहे हैं, जिसके बाद अब ये इसमें हेडलाइट्स लगाने का फरीज़ा सर अंजाम देंगे। इस दीदाज़ेब हेडलाइट की फिटिंग के बाद अब मरहला आता है इसके गियर सिस्टम की फिटिंग का, जिसको मुतल्लका शोबे के आदमी पूरी महारत के साथ फिट कर देते हैं। जिसके बाद इसके पहले से तैयार शुदा बैटरी को इसके साथ मुंसलिक कर दिया जाता है और फिर इसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा दिया जाता है। और फिर अगले मरहले में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इस पर मुख्तलिफ रंगों के प्लास्टिक कवर लगाए जाते हैं, ताकि ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आए। और इसी मरहले में इसकी सीट भी लगा दी जाती है। नाज़रीन ज़ी वकार, अब आप अगरचे इसे एक मुकम्मल स्पोर्ट्स बाइक की शक्ल में देख सकते हैं, लेकिन कंपनी इसके बावजूद इसे आखिर में अपने टेस्टिंग डिपार्टमेंट में भेज देती है, जहां पर इसकी क्लच, ब्रेक, गियर और स्पीड को एक दफा फिर चेक किया जाता है। और तसल्ली बख्श रिपोर्ट आने के बाद इसको अगले यानी पैकिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जहां पर सबसे पहले इस पर प्लास्टिक की शीट चढ़ाई जाती है और फिर इसको लकड़ी के एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद ये बॉक्सेस कंपनी की लोडर गाड़ियों में शोरूम की तरफ भेज दिए जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको स्पोर्ट्स बाइक की ये फैक्ट्री का विजिट और इसका वो तमाम प्रोसेस? इस बारे में हमें आपकी आरा का शिद्दत से इंतजार रहेगा। और हाँ, जाते जाते चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो इसे सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबाकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बगैर किसी तरद्दुद के एक खुदकार निजाम के जरिए आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।